حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف باسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ میں آج اس تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے ہو؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب کے سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر بولا کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رغبت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر سے لوگوں نے دروازے کی جھرری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی تلوار سے اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہو گئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے
और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बर्पा हो गया। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामू अबू जहल आ गया। उसने पूछा कि ये हंगामा कैसा है। लोगों ने बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग बरहम होकर उन पर हमलावर हुए हैं। ये सुनकर अबू जहल ने हतीम काबा में खड़े होकर अपने आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का ये ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ़ार को मारता और उनकी मार खाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने का एक सबब ये भी बताया गया है कि ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं कुफ्र की हालत में कुरैश के बुतों के पास हाजिर था। इतने में एक शख्स गाय का एक बछड़ा लेकर आया और उसको बुतों के नाम पे ज़बह कर दिया। फिर बड़े ज़ोर से चीख मारकर किसी ने ये कहा, या जलीह अमरुन नजीह रजलुन फसीह यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन मैंने ये अज़्म कर लिया कि मैं इस आवाज़ देने वाले की तहकीक किए बगैर हरगिज़ यहाँ से नहीं हटूँगा। उसके बाद फिर यही आवाज़ आई, या जलीह अमरुन नजीह रजलुन फसीह यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ए खुले हुए दुश्मनी करने वाले, एक कामयाबी की चीज़ है, एक फसाहत वाला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, हालांकि बुतों के आसपास मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं था। उसके फ़ौरन ही बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। उस वाक़े से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहद मुतासिर थे, इसलिए उनके इस्लाम लाने के असबाब में उस वाक़े को भी कुछ न कुछ ज़रूर दखल है।